اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ اس حدیث کا عنوان ہے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا۔ ویسے تو اس حدیث کے اندر اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو اشارہ کیا گیا وہ اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر سوار تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تیسری بات، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور اے لڑکے جان لے کہ اگر ساری دنیا تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ سب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے بجز اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمام مخلوق تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحائف خشک ہو گئے۔ یہاں تک ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان، وہ تجھے تنگی میں پہچانے گا، اور جان لو کہ جو تجھ سے بھول چوک ہو جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، یعنی جو کچھ تجھ تیرے ہاتھ سے نکل جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور جو تجھے پہنچ جائے وہ تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور غم سے نجات کرب اور تکلیف کے ساتھ ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ پوری حدیث کا عربی ترجمہ ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ کی احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس حدیث میں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ایک لفظ یہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ محدثین رحمہم اللہ نے اس جملے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں، اور سب مراد ہے۔ مثلا تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، یعنی جن امور کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن سے اجتناب کا حکم ہے اس سے بچو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا کہ تم کو دنیا میں ہر قسم کے آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے گا، اور تمہارے مقاصد اور عزائم میں تم کو کامیاب کرتا رہے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا میں مشغول رہو گے تو گویا کہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس صورت میں تم ایمان کے کامل درجہ اور احسان کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ ہر دم اللہ ہی تمہاری نگاہ میں رہے گا، اللہ کے ماں سوا ہر چیز معدوم اور فنا ہو جائے گی۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرو، جس سے اللہ خوش ہوں گے۔ کبھی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اچھا، ایک اور بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ایک اللہ ہے، اسی کی طرف ہر حال میں رجوع کرو۔ اگر وہ نہ دے تو ایک فرد بشر کیا، تمام مخلوق بھی مل کر خدا کی مرضی اور حکم کے خلاف کسی شخص کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، رفعت الاقلام و جفت الصحف، یہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو احکام صادر ہونے تھے وہ سب کچھ لکھے جا چکے ہیں، قیامت تک تقدیر اور قسمت کے فیصلے لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، اور اب لوح محفوظ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ صحیفے خشک ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ کاتب جب لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنے قلم کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے اور اپنے کاغذات کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی قلم اٹھا کر رکھ دیے اور صحف کو لپیٹ دیا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ بعض محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں آتی، ہاں وہ کتاب جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اس میں کمی پیشی ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا، فرشتوں نے لکھ لیا، جب توبہ کیا تو اس کو مٹا دیا، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ فرشتے اس طرح کریں گے۔ آخر میں شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ذکر کرتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حدیث کو سامنے رکھے اور اپنے تمام حرکات اور سکنات میں اس کے مطابق عمل کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور سرفرازی سے نوازا جائے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔